امجد اور وسیم میرے گہرے دوست تھے۔ میں بھی انہیں دل و جان سے چاہتا تھا۔ ہم تینوں کی دوستی سے سارا محلہ بہت متاثر تھا۔ بات بات پر ہماری مثالیں دی جاتی تھی اور تھا بھی کچھ ایسا ہی۔ ہم تینوں بچپن کے دوست تھے۔ رفتہ رفتہ ہماری دوستی مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ہم تینوں بس میں بیٹھے شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ میرے ایک طرف امجد تھا اور دوسری طرف وسیم۔ پھر بدقسمتی سے بس ایک جگہ رکی تو کچھ سواریاں اترنے لگی اور کچھ سوار ہونے لگی۔ انہی سوار ہونے والے لوگوں میں ایک درویش قسم کا بندہ بھی سوار ہو گیا۔ وہ درویش آدمی نجومی کا کام کرتا تھا اور ہاتھ وغیرہ بھی دیکھتا تھا۔ ہمارا گاؤں شہر سے کافی دور تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس کے گرد لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا تو ہمارا بھی تجسس بڑھا اور ہم نے بھی اسے ہاتھ دکھانے کی ٹھانی۔ ہم تینوں ہاتھ دکھا چکے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں بتا نہیں سکتا، بہت خاص بات ہے۔ ہم کافی دیر تک اس سے پوچھتے رہے، پھر وہ بولا، بہت جلد آپ لوگ جان لیں گے۔ پھر تو ہمارے تجسس کی کوئی حد نہ رہی، اگرچہ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہم سے صرف پیسے بٹورنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پھر بھی ہم نے اسے کچھ کرارے نوٹ دیے تو وہ ایک بار پھر ہاتھ دیکھنے لگا۔ وہ وسیم کا ہاتھ تو بار بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ بولا، صاف صاف بتا دوں؟ ہم نے کہا، ہاں جی، صاف صاف بتا دیں۔ وہ وسیم کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں کہ تم ان دونوں کا قتل کرو گے۔ یہ اس نے ہماری جانب اشارہ کر کے کہا۔ بہرحال اگر تم مجھ سے ایک وظیفہ کروا لو تو ممکن ہے یہ کام نہ ہو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، یہ تو ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ اس وظیفے کا مقصد کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف روپوں کی خاطر ہم سے اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کا اثر نہ لیا۔ پھر امجد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وسیم بھائی، تو آپ کے ہمیں قتل کرنے کے ارادے ہیں؟ جواب میں وسیم بھی مسکرا دیا۔ میں نے بھی اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بس سے اترتے اترتے ہم یہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ گھر آ کر میں حسب معمول بستر پر دراز ہو گیا۔ یکدم اس عامل کی بات یاد آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر غور کرنے لگا۔ اسی حالت میں سو گیا۔ سوتے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا کہ وسیم مجھے اور امجد کو ایک تیز دھار آلی کی مدد سے قتل کر رہا ہے۔ ہم بہت چیختے چلاتے ہیں، لیکن اسے ذرا بھی رحم نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی میری چیخ نکلی اور میں بیدار ہو گیا۔ صبح مجھے اپنی طبیعت بہت بوجھل محسوس ہوئی۔ ذہن پہ ایک عجیب سا بوجھ سوار تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وسیم ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ پھر میں نے امجد اور وسیم کو فون کر کے بلایا تاکہ پریشانی کچھ کم ہو۔ میں نے ان دونوں کو خواب سنایا۔ وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، لیکن میری طبیعت بہت بے چین تھی۔ جب میری پریشانی کا کوئی حل نہ دکھائی دیا تو بدقسمتی سے ایک بار پھر ہم ایک نامی گرامی نجومی کے پاس چلے گئے۔ اس نے ٹال مٹول کر کے ہم لوگوں سے ساری بات معلوم کر لی، لیکن ہمیں ایسا ظاہر کرایا کہ بس وہ اپنے علم سے ہی سب کچھ کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے سب کچھ اسے خود بتایا تھا۔ اللہ معاف کرے، ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے۔ پھر اس نجومی نے وسیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اپنے پیاروں کو قتل کرو گے۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی اور سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ہمیں اپنے اوزان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ کچھ دیر ایسی کیفیت میں گزری، پھر امجد نے اٹھ کر کہا، یار خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہو، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اور خدا نہ خواستہ تم نے ہمیں قتل کر بھی دیا تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ غرض وہ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن یہ بات میرے لیے یقین کی صورت اختیار کرتی چلی گئی کہ وسیم ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ ایک خوف میرے دماغ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ مجھے کسی طرح بھی چین نہیں ملتا تھا۔ مجھے اور وحشت ہونے لگی۔ میں اس الجھن سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ اس پریشانی سے کیسے جان چھڑاؤں۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اس سے پہلے کہ وسیم ہمیں قتل کرے، میں اسے ہی قتل کر دوں گا۔ میں نے امجد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہم نے اگلے دن صبح گاؤں کے باہر نہر کے کنارے تیراکی کا پروگرام بنایا۔
منصوبہ یہ تھا میں اور امجد مل کر وسیم کو قتل کر کے لاش پانی میں بہا دیں گے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ اگلی صبح میں نے ایک تیز دھار چھرا نیفے میں چھپایا اور نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ وسیم اور امجد میرا انتظار کر رہے تھے۔ وسیم ہمارے ارادے سے بالکل بے خبر تھا، وہ نہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے امجد کو اشارہ کیا مگر وہ یکدم مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ یار ہم پاگل ہو گئے ہیں، اتنا بڑا جرم کرنے سے پہلے ہمیں کسی عقل مند آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے، وہ مجھے سمجھاتا رہا۔ آخر ہم تینوں شہر کے ایک بڑے عالم کے پاس گئے، وہ مفتی بھی ہیں۔ ہم نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، ساری کہانی انہیں تفصیل سے سنائی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے سنتے رہے، پھر ہمارے خاموش ہونے پر انہوں نے کہا، آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ میرے پاس آ گئے۔ اس میں سیدھی سادی بات تو یہ ہے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں نے سورہ لقمان کی آخری آیت کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا؟ آج گھر جا کر ضرور پڑھیے گا، آپ کو نجومیوں کی دھوکہ بازی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ تو خود اپنے زندگیوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے، ان کے ساتھ کل کیا ہوگا یقین نہیں تو ان سے جا کر پوچھ لیں۔ اور اب آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیں، مخلص دوستی بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو پامال نہ کریں، اطمینان رکھیں، وہ نجومی بالکل جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دور رہنے کی سخت تاکید کی ہے۔ کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس کا مفہوم ہے، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس قسمت کا حال پوچھنے جائے گا، اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم بہت شرمندہ ہوئے، ساتھ ہی ہم نے اپنے دلوں پر سے بہت بھاری بوجھ اترتے ہوئے محسوس کیا۔ آج اس واقعے کو 20 سال گزر گئے ہیں، ہم تینوں بدستور دوست ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہم نے پھر کبھی بھی کسی نجومی کے نزدیک ہونے کی کوشش نہیں کی۔